السلام علیکم۔ ہمارے چینل ISM 74 KTV سے اسد ابراہیم اسلام کا پارٹ 2 دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں۔ نمرود کو تبلیغ اور اس کی خودسری۔ اسد ابراہیم اسلام نے نمرود کو تبلیغ کی اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر اس لعین نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا: اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کیا حاجت ہو سکتی ہے، اور تم دیکھنا تیرے خدا سے بھی ایک روز اس کی حکومت چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا: اے بادشاہ، تو آسمان پر کس طرح جا سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے اس نے بہت بلند مینار تعمیر کروایا اور اس پر چڑھ کر اس نے تیر چلایا۔ اللہ کے حکم سے جب تیر واپس آیا تو اس پر خون لگا ہوا تھا۔ نمرود نے تیر اسد ابراہیم اسلام کو دکھا کر کہا: اے ابراہیم، دیکھ، میں نے تیرے خدا کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسد ابراہیم اسلام اس کی نادانی پر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا: اے نمرود، بھلا تو کس طرح اللہ تعالیٰ کو مار سکتے ہیں، کیونکہ اسے تو موت ہی نہیں آنی ہے۔ وہ سب پر قادر ہے، ساری مخلوق کو اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ ہم سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمرود کا انجام۔ جب نمرود کی اصلاح کی کوئی بھی امید باقی نہ رہی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم اسلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی اور نمرود اور اس کی قوم کے لیے مچھروں کی صورت میں عذاب نازل فرمایا۔ جب نمرود اور اس کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو مچھروں کی ذاتی کا عالم یہ تھا کہ ان سے سورج بھی چھپ گیا، یعنی دھوپ زمین پر نہ پڑتی تھی۔ مچھروں نے آلے نمرود کے خون چوس لیے اور گوشت کھا گئے، مگر سوائے نمرود کے۔ نمرود جو کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس لشکروں کی کمی نہ تھی، طاقت میں کمی نہ تھی، مگر اس عذاب کے آگے وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گیا تھا۔ ابھی وہ قوم کی تباہ حالی دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ میں چلا گیا۔ وہاں مچھر ایک عرصے تک اس کا مغز چاٹتا رہا۔ جب اس کے سر پہ چوٹ ماری جاتی تو وہ کاٹنا چھوڑ دیتا، بعد میں پھر شروع ہو جاتا۔ یہ حال دن رات جاری رہا اور پھر اس کے سر پر آنے والا جوتا مارتا جس کو قدرے سکون ملتا۔ اسی ذلت امیز صورتحال میں اپنا وقت طاقتور بادشاہ سسک کر اوپر اور سر پہ چوٹے کھا کر مر گیا۔ اب ہم وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم اسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم اسلام کے بارے میں جو مشابہت نمرود اور اس کے ساتھیوں نے کی تھی، اس سے فرشتے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی امداد کی عزت طلب کی۔ اللہ کریم نے فرمایا: مدد کرنا چاہتے ہیں تو خوشی کرو، مگر میرے خلیل سوائے میرے کسی کی مدد ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہواؤں پر مقرر فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اگر آپ کہیں تو فوراً اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پانی برسانے پر مقرر فرشتہ بھی حاضر ہوا، مگر آپ نے فرمایا: میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم اسلام کو یہ خوبی معلوم تھا کہ ملائکہ جو مرض کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہرگز نہیں، کیونکہ ملائکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک ہی منشا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا: میں اسی میں راضی ہوں جو میرا رب چاہے۔ آپ جانتے تھے آپ کے اللہ سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت ابراہیم اسلام اور آگ۔ حضرت ابراہیم اسلام کو اچانک اور بتائے بغیر آگ میں ڈالا گیا، بلکہ وہ کئی ماہ اس میں لگے۔ اس دوران آپ کے قوم کے بڑے سردار آپ کے پاس آئے ہوں گے اور آپ کے پاس انہوں نے کہا ہوگا: اس کا ملائکہ نے بیعت کیا کہ ہم کچھ کریں، مگر آپ نے اس معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم اسلام کو جب مشرکوں نے اس سے بات کو نزدیک میں بٹھا دیا اور آگ میں پھینکنے والے تھے، آپ نے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ ترجمہ: اے اللہ کریم، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے شک تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہے، ہر چیز کا تو ہی مالک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ ترجمہ: اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ یہاں ٹھنڈی ہی نہیں بلکہ سلامتی بھی، کیونکہ اگر ٹھنڈی کا حکم نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم اسلام سے آگ جلتی رہی اور شعلے دور دور سے لگاتے ہوئے دکھائی جا سکتے تھے، مگر آگ جلانے والی صرف حضرت ابراہیم اسلام کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ بلا شبہ ہر چیز کا مالک و خالق اللہ کریم ہے اور آگ کو جلانے کا حکم بھی مولا کریم نے ہی دیا ہے۔
اس کی صرف تبدیل کرنے کا حکم اسی کا ہو سکتا ہے۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سال تک رہے اور آپ نے اس دوران خود کو ایک سرسبز شاداب میں محسوس کیا۔ نمرود نے اپنے محل کی بالکنی سے دیکھنا چاہا کہ آپ کا حال آگ میں کیسا ہے۔ اس کا تو یہ خیال تھا کہ آپ کو آگ میں جلا کر ختم کر دیا ہوگا، مگر اس نے دیکھا آپ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا شخص بھی آپ کے پاس موجود ہے، جبکہ آپ کے ہاتھ کی آگ میں جل رہی ہے۔ نمرود زور سے چلایا، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اس نے سوچ کر کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو اس آگ سے نقصان پہنچے گا۔ کہا کہ اچھا تو باہر نکل لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے اٹھے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آگ میں سے باہر نکل آئے۔ نمرود نے پوچھا، آپ کے ساتھ دوسرا شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ کریم نے اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہونے پائے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہتا اور جو میں اسے کہتا وہ کر دیتا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں لے آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام باتوں سے اور آگ کو گلشن بننا دیکھ کر نمرود نے آپ سے کہا، اے ابراہیم، میں نے آپ کے رب کی قدرت کاملہ دیکھ کر نظر مانی کہ میں اس کا حاصل کرنے کے لیے قربانی اس کے حضور پیش کروں گا، جہاں تک میں 4000 گئے قربانی پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تک تم اس پر اس کے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے وہ تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ نمرود نے ہر درمی نہ چھوڑی اور کہا، میں اپنی باتوں کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتا، ہاں مگر نظر میں مانی سے ضرور پورا کروں گا۔ اگرچہ نمرود نے آنکھوں کو ظاہر بنتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، مگر ایمان کی وجہ سے محروم رہا، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت تقسیم کرنا پڑتی جو اس کو کسی طرح بھی قبول نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا، اچھا یہ تو بتلاؤ میں کس کی بات کروں، کون ہے تمہارا رب؟ سن کے آپ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ہے کہ ترجمہ، ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ باطن دلیل تھی رب کریم کی قدرت کاملہ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہی اس میں روح داخل کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ مگر یہ مثال بھی نمرود کو راہ راست پر نہ لا سکی۔ اس نے اس مثال پر غور کرنے کی ضرورت یہ محسوس نہ کی، بلکہ اس نے ایک بہتر مثال دے ڈالی اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ہے کہ نمرود بولا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، دیکھو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہوں مار دو اور جسے چاہوں زندہ چھوڑ دو۔ اب آپ نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے کہ ترجمہ، ابراہیم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے کافر کہ اللہ تعالیٰ ہرگز راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زندہ اور مردہ کی بات سب لے کہا گیا، مگر کہ اب اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ واقعی رب ہے۔ اگر واقعی رب ہے تو سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، جیسا کہ وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ نمرود اس کے تمام حمایتی تازوں کو دبائے بیٹھے رہے، کیونکہ اس بات کا ان سب کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 99 میں آتا ہے کہ ترجمہ، اور بولے ابراہیم کہ میں جا رہا ہوں جہاں میرا رب چاہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی جب آپ نے ملازمہ فرما لیا کہ نمرود اس کی قوم عذاب الہی کا شکار ہو چکی ہے اور اب ان میں سے کوئی بھی کافر زندہ نہیں بچائے گا، تو آپ نے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر کسی خاص جگہ پر جانے کے لیے نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کریم پر چھوڑ دیا کہ وہ جہاں لے جائے۔ سب سے پہلے آپ اپنے چاچا ہارون کے پاس حران میں آئے، اس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے، جہاں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ سرزمین بابرکت ہے۔ حران کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کی زوجہ کا نام حضرت سارہ ہے۔ یہاں سے آپ فلسطین کی طرف چلے گئے اور بیت المقدس کے مشرق کی طرف اپنا خیمہ قائم کر لیا۔ آپ نے یہاں سے بھی کوچ کرنے کا ارادہ فرما لیا، کیونکہ وہ یہاں جانے کی وجہ سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی تھی۔ اب آپ کا رخ مصر کی سرزمین کی جانب تھا۔ اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم اور شیطانی صفت تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا، جو نصاب اس کے ملک میں آتا تو عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا اور اس کے شوق کو قتل کروا دیتا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی وغیرہ ہوتا تو عورت کو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کی تو اس نے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میری دینی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات حضرت سارہ کو بتلا دی کہ چونکہ
कोई भी हमारे अलावा कोई भी मोहम्मद नहीं, इसलिए मैंने बादशाह को ये कह दिया है और तुम भी यही कहना। कुछ अर्सा तक बादशाह इस्लाम के मामलात मिलाता करता रहा। इसके दिल में रखता रखता आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ती गई। जब आपने इज्जत रवानगी का इरादा फरमाया तो बादशाह ने इलामा गुलामों गंजों के हजरत हाजरा को भी आपके साथ कर दिया। ये आपकी खिदमत क्या करेगी। चनाचे जब आप मिस्र से रवाना हुए तो हजरत सारा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी आपके हमरा थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से रुखसत होकर एक मरतबा फिर अर्ज़ मकसद की तरफ आज़म से बढ़ गए। यहाँ से कुछ अर्सा पहले आपने मिस्र की तरफ हिजरत की थी, मगर आज आपके पास वापिस मालूम होता है पीछे और गुलाम मौजूद थे, जबकि हजरत हाजरा भी आपके साथ थी। यहाँ से आपके भतीजे हजरत नूह अलैहिस्सलाम गौर के इलाके में चले हैं, जो कि गौर के नाम से मशहूर था। आपने सदूम नामी शख्स ने क्या फरमाया, नहीं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया नाज़िल हुआ। इस वक्त ज़मीन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलाक की और हजरत से मांगे तो आपको हजरत इस्माइल की बशारत फरमाई गई। कुछ अर्से बाद हजरत इसारा ने आपकी ने अर्ज किया कि 20 वर्ष हो गए हैं हमारी शादी को, मगर औलाद नहीं हुई। आप हजरत से शादी कर लें, निकाह कर लें, शायद औलाद हो जाए। चनाचे आपने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया। हजरत इब्राहिम के यहाँ बेटा हजरत इस्माइल इस्लाम की विलादत हुई तो हजरत सारा को इसकी विलादत पर रश्काने लगा। उन्होंने कहा, आप इन्हें मुझसे किसी तरह दूर कर दें। जब अभी हजरत इस्माइल इस्लाम से खबर ही थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम इस्लाम को हुक्म फरमाया और अपनी जोजो उसके बेटे को फला जगह पर छोड़ा। इस जगह निशानदेही भी कर दी गई। चनाचा आपने वक्त से बांधा और इसकी जगह पहुंच गए। आपने देखा तो वीराना ही वीराना, इस जगह आए तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी इंसान दिखाई ना देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मशकीना पानी से भरा और हजरत हाजरा के सुपुर्द किया और खुद खजीरें खाने को दी और वापिस चल पड़े। देखते ही हजरत हाजरा ने आपका दामन पकड़ते हुए अर्ज किया कि आप हमें यहाँ सुना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो हमारा कोई भी मददगार नहीं। आपने जब बार-बार पूछे तो कभी कुछ ना बताया तो हजरत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है? तो आपने फरमाया, हाँ ये अल्लाह ताला का हुक्म है। सुनकर मैंने कहा, अच्छा हमें अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देगा, इसलिए कि अपने बेटे के पास वापिस चली गई। हजरत हाजरा अब सिर्फ अपने लगते जगह के साथ इस ज्ञान वीराने में रह गई। आपके पास पानी का मशकीनीरा खत्म हो गया, खजूरें भी कितने दिन चलती वो भी खत्म हो गई और अब बच्चा दूध से भी महरूम हो गया, क्योंकि मुसलसल पड़ा किसी से दूध भी नहीं आ रहा था। बच्चा भूख से बेहाल होकर बार बार अपने खुश होंठों पर बांध फेर रहा था। बीबी हाजरा अपने बच्चे की बेबसी दिखते हुए बेकरार हो गई। देखने के लिए कोई काफिला वहाँ किसी तरफ से आ रहा हो। पहले सफा पहाड़ी पर दौड़ती हुई चलती है, फिर वहाँ से कुछ भी नजर न आता। दूसरी कभी पहाड़ी पर चढ़कर रहती, मगर आपकी नजर इस दौरान अपने शेर सवार बच्चे पर भी रहती है। हजरत हाजरा इसी तरह बेकरारी के साथ मरतबा चक्कर लगाती है। फिर जब आप पहाड़ी छोड़ रही थी तो हमने देखा तो इस्माइल इस्लाम कीड़ी की जगह पर जमीन से पानी बड़ी तेजी से निकल रहा है। आपने अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया और तस्बीह के चारों तरफ पत्ते लगे गया एक रोज की शक्ल दे दी। अभी चंद रोज ही गुजरते कि जाने से काफिला गुजरा। ये काफिला हम कबीला का था। उन्होंने जब देखा यहाँ पानी मौजूद है तो उन्होंने हाजरा से यहाँ के आम की इजाजत मांगी और कहा, हम पानी के बदले में आपको अपने जानवरों का दूध देंगे। चनाचे हजरत हाजरा ने इस जगह के आम की इजाजत दे दी। हजरत हाजरा ने सफर मरवा पर चक्कर लगाए थे। अल्लाह के इनको गजब पसंद आए कि हाजियों के लिए फर्ज कर दिया गया। हजरत इस्माइल को वहाँ भी 13 साल बरस रही थी कि हजरत इब्राहिम ने इनसे जैसा कि सुदूर सफात में हरकत करना। फिर जब वो इसके साथ काम के काबिल हो गया तो कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा था कि तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तुम बतलाओ तुम्हारी क्या राय है। कहा, ए मेरे वालिद वही कीजिए जिसका हुक्म आपको हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इस वक्त हजरत इस्माइल इस्लाम अपने वालिद के अपलौटे बैठे थे। हजरत इब्राहिम इस्लाम को ये ख्वाब 3 रोज मतवातर दिखाई दिया, जिसका जिक्र जब आपने हजरत इस्माइल से किया तो उन्होंने फरमाबरदारी से जवाब दिया कि आप वही कह जो अल्लाह का हुक्म है।
इब्लीस ने जब देखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो कामयाब हो रहे हैं, तो अपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रोकना चाहा, तो अपने इसको 7 कंकरियाँ मारकर भगा दिया। दोबारा फिर जब रास्ते में आया तो फिर कंकरियाँ मारकर भगा दिया। इसे कब्र अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और क़यामत तक के लिए हाजी ऐसे ही करते हैं और करते रहेंगे। इसके बगैर हालत मुकम्मल नहीं हो सकता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मेरे वालिद बुजुर्गवार, जब मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दीजिएगा ताकि मैं सपने से परेशान ना हो, और अपने कपड़े को भी मेरे खून से बचाइएगा ताकि वालिदा परेशान ना हो। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को माथे के बल लटाकर छुरी चलाई तो अल्लाह ताला की तरफ से एक जुम्बा छुरी के नीचे आ गया, जिसे कि कुरान शरीफ में आता है कि तर्जुमा, और हमने इसे निदा फरमाई, ए इब्राहिम, बेशक तूने अपना हाथ रख के दिखाया। हम ऐसे ही सलाह देते हैं नेकों को, बेशक ये वाज़ेह बयान था और हमने एक बड़ा ग़िबा देखकर उसे बचा लिया। हमने पिछलों में इसकी तारीफ बाकी रखी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अदा को और हज़रत इस्माइल की इस कादत और नामदारी को अल्लाह करीम ने बेहद पसंद फरमाया और इसे भी ताक़यामत हज बैतुल्लाह शरीफ का रकन करार दे दिया गया। क़यामत तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की अदा की जाती रहेगी और हज के मौके पर कुर्बानी की जाती रहेगी। ये वो इनाम है जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को क़यामत तक के लिए अता फरमाया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात में है। बाद बुजुर्गों का कहना है कि आपने 100 वर्ष की उम्र में वफ़ात पाई, जबकि बाद बुजुर्गों का ख्याल है कि आपने 150 वर्ष की उम्र पाई। आपकी तजदीद व तकफीन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके आपके दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और आपके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मज़ारत इस चार दीवारी में है, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर करवाया था। ये चार दीवारी शहर हेब्रोन में तमीर की गई थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 शादियाँ की। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत